سورہ فتح کی آیت نمبر 11، سورہ فتح کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اب آپ سے کہیں گے جو گوار دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے، شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا، فاستغفر لنا، اب حضور ہماری مغفرت چاہیں، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حدیبیہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس ہوئے تو اس وقت آپ کو یہ فرمایا گیا کہ دیہاتی اب آپ سے یہ کہیں گے، قبیلہ غفار اور قبیلہ مزنیہ، قبیلہ جوہنیہ، قبیلہ اشجع اور قبیلہ اسلم کے دیہاتی وہ یہ کہیں گے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال حدیبیہ بنیت عمرہ مکہ مکرمہ کا ارادہ فرمایا تو حوالی مدینہ کے گاؤں والے اور اہل بادیہ قریش کے خوف سے آپ کے ساتھ جانے سے رک گئے۔ یعنی یہ وہ قبائل ہیں جو مدینہ شریف کے ارد گرد وہ رہتے تھے مختلف دیہاتوں میں۔ انہوں نے جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ قریش بہت طاقتور ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش حملہ کر دیں، اور اس بات کا انہوں نے غالب گمان لے لیا کہ قریش حملہ کریں گے اور مسلمانوں کی پھر واپسی مشکل ہے، تو اس خوف کی وجہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا نہیں کیا۔ حالانکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا، قربانیاں ساتھ تھیں، اور اس سے صاف ظاہر تھا کہ جنگ کا ارادہ نہیں۔ پھر بھی بہت سے دیہاتیوں پر جانا مشکل ہوا اور وہ اسے بوجھ سمجھنے لگے اور وہ کام کا ہیلا بہانہ کر کے رہ گئے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ قریش بہت طاقتور ہیں، مسلمان ان سے بچ کر نہ آئیں گے، سب وہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ اب جبکہ مدد الہی سے معاملہ ان کے خیال کے بالکل خلاف ہوا اور مسلمان خیر و عافیت سے واپس آنے لگے تو انہیں اپنے نہ جانے پر افسوس ہوگا اور وہ معذرت کریں گے، اس بات کی خبر دی گئی۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا، جانے سے روک دیا، کیونکہ عورتیں اور بچے اکیلے تھے اور ان کی خبر لینے والا کوئی نہ تھا، اس لیے ہم نہ آ سکے۔ فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب فرماتا ہے اور یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بولیں گے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب فرماتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ یعنی بظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے، آپ استغفار کریں، لیکن در حقیقت دل میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ دل میں تو مقصد مسلمانوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، تو اللہ کے سامنے کسے تمہارا کچھ اختیار ہے، اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا،
بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئیں گے، دشمن ان سب کا وہیں خاتمہ کر دیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسی کو اپنے دلوں میں بھلا سمجھے ہوئے تھے۔ شیطان نے اس غلط بات کو تمہارے لیے مزین کر دیا اور تم سمجھتے تھے کہ ہماری سوچ بالکل درست ہے، اب مسلمان واپس نہ آ سکیں گے، کفار قریش سب کا خاتمہ کر دیں گے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برا گمان کیا، کفر و فساد کے غلبے کا گمان کیا، تم نے سوچا فساد غالب آ جائے گا، کفر غالب آ جائے گا، تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہ ہوگا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں یہ خبر دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو چونکہ یہودی عیسائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، لہذا یہ بھی کافر ہیں، اور دیگر مشرکین، ہندو، بتوں کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، سب کافر ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کی مشیت اور حکمت پر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، اب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، یعنی جو حدیبیہ حاضر نہ ہوئے اور بغیر کسی مجبوری کے اس خوف سے بیٹھ گئے کہ مسلمان وہاں جا کر بڑی غلطی کر رہے ہیں، کافر ان سب کو مار دیں گے، تو وہ اب یہ کہیں گے اِذَنْ طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ، اے مسلمانوں جب تم غنیمتیں لینے چلو گے، یعنی جب مسلمان غنیمت حاصل کرنے کے لیے چلیں گے تو اس وقت پیچھے رہنے والے کہیں گے اِذَنْ طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا، جب تم غنیمتیں لینے چلو گے۔ یہاں غنیمت سے کیا مراد ہے؟ خیبر کی غنیمت مراد ہے۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فتح خیبر کا وعدہ فرمایا، اور وہاں کی غنیمتیں حدیبیہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے مخصوص کر دی گئیں کہ 1400 مسلمان جو حدیبیہ گئے تھے انہیں خیبر کی فتح ملے گی اور اس کا مال غنیمت انہیں ہی ملے گا، لہذا فتح خیبر کے لیے ان 1400 صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ جب مسلمانوں کا خیبر کی طرف روانہ ہونے کا وقت آیا تو ان لوگوں کو لالچ آیا جو پیچھے رہ گئے تھے، انہیں لالچ ہوئی اور انہوں نے غنیمت کی لالچ میں یہ بات کہی ذرونا نتبعکم، تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، یعنی ہم بھی خیبر کو تمہارے ساتھ چلتے ہیں تاکہ جنگ میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ کا کلام بدل دیں، یعنی اللہ کا وعدہ جو اہل حدیبیہ کے لیے فرمایا تھا کہ خیبر کی غنیمت خاص ان کے لیے ہے، یہ اللہ کے اس وعدے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ خیبر کی فتح
اور غنیمت صرف اور صرف 1400 ان صحابہ کے لیے جو حدیبیہ میں گئے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیبر چلیں اور ہمیں بھی ملے۔ تو اللہ کا کلام اور اس کا وعدہ بدلتا نہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، اے محبوب آپ فرمائیے ہرگز تم ہمارے ساتھ نہ آؤ، اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے۔ یعنی ہم حدیبیہ کے مقام سے مدینہ شریف پہنچے بھی نہیں تھے، ہمارے مدینے آنے سے پہلے ہی ہمیں یہ حکم دے دیا گیا کہ اس کے بعد خیبر کی فتح ہوگی اور اس میں یہی صحابہ مال غنیمت حاصل کریں گے جو آپ کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے جلتے ہو اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ غنیمتیں پائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ بات نہ سمجھتے تھے مگر تھوڑی، یعنی وہ دین کی بات نہیں سمجھتے، تھوڑی سی سمجھتے ہیں۔ تھوڑی سے مراد یہ ہے کہ صرف محض دنیا کی، حتیٰ کہ ان کا زبانی اقرار بھی دنیا ہی کی غرض سے تھا اور امور آخرت کو بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ قل للمخلفین من الاعراب، ان پیچھے رہ گئے گواروں سے فرما دیجئے، جو دیہاتی پیچھے رہ گئے ان سے آپ فرما دیں، جو مختلف قبائل کے لوگ ہیں، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جن کے تائب ہونے کی امید کی جاتی ہے، بعض ایسے بھی ہیں جو نفاق میں بہت پختہ اور سخت ہیں۔ یعنی جو دیہاتی عمرے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر نہ ہوئے، ان میں کچھ وہ ہیں جن کے نصیب میں توبہ ہے، کچھ وہ ہیں جو نفاق میں پختہ و سخت ہے۔ انہیں آزمائش میں ڈالنا منظور ہے تاکہ توبہ کرنے والے اور جو توبہ کرنے والے نہیں ہیں ان میں فرق ہو جائے۔ اس لیے حکم ہوا کہ ان سے فرما دیجئے سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ یعنی وہ دیہاتی جو پیچھے رہ گئے، اے محبوب آپ ان سے فرمائیے ان قریب وقت آئے گا کہ تمہیں ایک جنگ کی طرف بلایا جائے گا، اور وہ جس قوم کی طرف مقابلے کے لیے تمہیں بلایا جائے گا وہ قوم اولی باسن شدید، ایک سخت لڑائی والی قوم ہوگی۔ اس قوم سے بنی حنیفہ یمامہ کے رہنے والے جو مسلمہ کذاب کی قوم کے لوگ ہیں وہ مراد ہیں، جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ فرمائی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے مراد اہل فارس و روم ہیں، رومی اور فارسی لوگ ہیں، کیسر و کسرا کی حکومتیں ہیں، جن سے جنگ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین جلیلین کے صحت خلافت کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے خلیفہ ہیں، کہ ان حضرات کی اطاعت پر جنت کا وعدہ دیا گیا اور ان کی مخالفت پر جہنم کا وعدہ دیا گیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر پھر جاؤ گے، کما تولیتم من قبل، جیسے پہلے پھر گئے، یعنی جس طرح حدیبیہ کے مقام پر تم پھر گئے اور تم نہ آئے، ایسے جب تمہیں جنگ کے لیے بلایا گیا اور تم نہ آئے، یعذبکم عذابا علیما، تو تمہیں دردناک عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر تنگی نہیں، یعنی اندھا اگر جہاد پر نہ جا سکے اور دیگر جن لوگوں کا ذکر ہے تو ان پر کوئی سختی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو جو لوگ اپاہج اور صاحب عذر تھے
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا حال ہوگا کہ ہم آپ کے ساتھ نہ چلے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر تنگی نہیں، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر مضائقہ، ولا علی المریض حرج، اور نہ بیمار پر مواخذہ، کیونکہ یہ عذر ظاہر ہے اور جہاد میں حاضر نہ ہونا ان لوگوں کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ معذور بیمار لوگ نہ دشمن پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ اس کے حملے سے بچنے اور بھاگنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہی کے حکم میں داخل ہیں وہ بوڑھے، کمزور، ضعیف، جنہیں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، یا جنہیں دمہ اور کھانسی ہے، یا جن کی تلی بہت بڑھ گئی ہے اور انہیں چلنا پھرنا دشوار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عذر جہاد سے روکنے والے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی عذر ہیں، مثلا بہت زیادہ محتاجی اور سفر کے ضروری سامان پر قدرت نہ رکھنا، یا ایسے اشغال ضروریہ جو سفر سے مانع ہو، ایسی مصروفیت میں انسان پھنسا ہو کہ جو سفر سے روکنے والی ہو، جیسے کسی ایسے مریض کی خدمت، تیمارداری جس کی خدمت اس پر لازم ہے اور اس کے سوا کوئی اس کا انجام دینے والا نہیں، تو ایسا شخص مریض کی وجہ سے اگر جہاد پر نہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے جنتوں میں لے جائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا، یعنی جو فرما برداری سے اعراض کرے گا، کفر اور نفاق پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب فرمائے گا۔ سورہ فتح کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ